وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوا. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بڑی بوڑھی خواتین کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردے کے حکم میں کیا رخصت دی ہے اور کیا معاملہ ان کے لیے افضل اور بہتر ہے، اس کا بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 60 میں فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، کہ وہ بڑی بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنا ظاہری لباس اتار دیں، بشرطیہ کہ وہ اپنے زیب و زینت کا اظہار کرنے والیاں نہ ہوں۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ اس سے بھی بچی رہیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عورتوں کو جو کہ حیض اور حمل کی اب سکت نہیں رکھتی، نہ انہیں حیض آتا ہے اور نہ ہی حمل کا معاملہ ان کے لیے اب باقی ہے، ایسی خواتین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ اپنے ظاہری لباس کو غیر محرموں کے سامنے یعنی اجنبی مردوں کے سامنے اتار سکتی ہیں۔ ظاہری لباس سے مراد عبایا، چادر، اوڑھنی اور حجاب وغیرہ ہے، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ وہ اپنے زیب و زینت کا ہرگز اظہار نہ کریں۔ غیر متبرجات بزینہ، یعنی اگر انہوں نے کوئی زیورات پہن رکھے ہیں یا چہرے پر میک اپ کیا ہوا ہے یا لپسٹک یا کسی قسم کی کوئی ایسی چیز جس کا تعلق زینت سے ہو، انہوں نے اس کا استعمال کیا ہوا ہے تو پھر ان پر مکمل حجاب لازم ہوگا اجنبی مردوں کے سامنے۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ سر کے بال چھپانا بھی ان کے اوپر لازم ہوگا اجنبی مردوں کے سامنے، کیونکہ بال محل زینت ہیں۔ نیز یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ رخصت ہے، افضلیت اور اعلیٰ معیار یہ ہے کہ خواتین بوڑھی ہونے کے باوجود بھی مکمل شرعی پردے کا لحاظ رکھیں اور اجنبی مردوں کے سامنے جس طرح جوان اہل ایمان عورتیں عبایا اور برقع وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں اور اپنے مکمل جسم کو ہر قسم کی زیب و زینت کو چھپاتی ہیں، یہ بھی اسی طرح ہی کریں۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔